الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 152 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ سو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ابن کثیر سے ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جیسے میں نے تم پر احسان کیا تم بھی میرا ذکر کرتے رہو۔ اور یہ جو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو اس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرض کیا ہے، یعنی جو احکامات ہیں ان کو یاد کرو، یعنی ان پر عمل کرو۔ میں اسے یاد کروں گا جو میں نے اپنے اوپر فرض قرار دے رکھا ہے۔ یہ ابن ابی حاتم سے ہے، اور صحیح حدیث ہے، یقول اللہ تعالی ما ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وما ذکرنی فی ملائی ذکرتہ فی ملائی خیر منہم۔ یہ صحیح البخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے اسے میں اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں، اور جو جماعت میں میرا ذکر کرے میں اس سے بہتر جماعت میں یعنی فرشتوں کی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے، اس پر مزید خیر و برکت سے نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ میری ناشکری نہ کرنا۔ سورہ ابراہیم آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِن کَفَرْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ احسن البیان سے ہے، فرمایا میری نعمتوں پر میرا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو، ہر وقت میرا ذکر کرتے رہو، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ کس طرح؟ اس طرح کہ اس کی تسبیح، تحلیل، تکبیر بلند کرتے رہو۔ اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ تو وہ اس طرح ہوگا کہ اس کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو، نعمتوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرنا، تو یہ شکر ہوگا۔ اور خدا داد نعمتوں کو نافرمانی میں صرف کرنا ناشکری ہے۔ جیسے کہ آنکھوں کی نعمت جو ہمیں ملی ہے، اس کو چاہیے کہ ہم اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور اللہ کا قرب اور حاصل کریں، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، علم حاصل کریں۔ اور اگر یہی آنکھ، کان اور زبان سے ہم شرکیہ امور اور گانے بجانے اور فحش حرکات کرتے ہیں اپنے جسم کے دوسرے اجزاء سے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ناشکری اور کفران نعمت ہوگا۔ شکر پر مزید انعامات اور احسانات، اور ناشکری پر شدید عذاب کا وعدہ ہے۔ معرف القرآن سے ہے، ذکر کے اصلی معنی یاد کرنے کے ہیں، جس کا تعلق قلب سے ہے۔ زبان ترجمان قلب ہے۔ ذکر وہی معتبر ہے جس کے ساتھ دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، لیکن اگر جس کا دل حاضر نہ ہو اور زبان سے ذکر میں بھی اس سے ادائیگی نہ ہو تو پھر بھی فائدہ ہے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر قلب میں کوئی اس کی حلاوت محسوس نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ اگر جس کا دل حاضر نہ ہو اور زبان سے ذکر میں بھی دل نہ لگے، یعنی زبان سے تو وہ ذکر کر رہا ہے لیکن اس کو وہ ایک روٹین میں کر رہا ہے، رٹی رٹائی چیز کر رہا ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا، تو پھر بھی فائدہ ہے۔ اور ابو عثمان نے کسی نے پوچھا کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر قلب میں کوئی اس کی حلاوت محسوس نہیں کرتے، تو انہوں نے فرمایا پھر بھی کرتے رہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے تمہاری زبان کو اپنی اطاعت میں لگا لیا ہے۔ یعنی آپ کا دل بھی حاضر نہیں ہے، دماغ بھی حاضر نہیں ہے، لیکن زبان اپنا وہ کام کر رہی ہے جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔
اور یہی فضیلت کیا کام ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد فرماتے ہیں۔ اور یہ دیکھا جائے تو یونیورسل ٹروتھ بھی ہے کہ جو جس کو یاد رکھتا ہے تو دوسرا بھی اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور مومن بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ وعدے کے مطابق جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یاد فرمائیں گے۔ معنی آیت کے ہیں کہ تم مجھے اطاعت اور احکامات کے ساتھ یاد کرو تو میں تم کو ثواب اور مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ یعنی کہ یہ اتنی اچھی بڑی بات ہے کہ اطاعت اور احکام یعنی ہماری پوری زندگی جو ہے وہ وے آف لائف ہمارا اسلام ہے۔ تو جو بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر دل حاضر ہے کہ نیت حاضر ہے کہ یہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں اور اس کام سے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے رک رہا ہوں، تو پھر کیا ہے، یہ یاد ہی تو ہے، تو اس پر ثواب اور مغفرت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کے احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، اور یہ بظاہر بھی یاد نہیں ہے، اور اس کی نماز اور تسبیح کتنی بھی ہو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث قدسی ہے، میں بندے کے ساتھ ہوں جب تک میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ شکر کا حکم دینے کے بعد، اور یہ اب آگے آیت 153 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، تم سب مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو شکر کا حکم دینے کے بعد اب صبر کا بیان ہے۔ رہنمائی فرمائی ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کی جائے، کیونکہ بندہ مومن یا تو حالت نعمت میں ہوتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے، یا حالت ابتلا میں ہوتا ہے اور اس پر اگر آزمائش آئی ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مصائب کے وقت سب سے بہتر مدد جس چیز سے لی جا سکتی ہے وہ صبر اور نماز ہے، جیسا کہ اسی سورہ کی آیت 45 کے تحت بیان کیا جا چکا ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ مسند احمد اور ابی داؤد کی حدیث ہے، روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتے تھے تو نماز شروع فرما دیتے تھے۔ صبر کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ جو صبر کیا جاتا ہے اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک ہے حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک پر صبر کیا جائے، یعنی نفس ان کی طرف تو کھینچے گا کہ جب وہ کام جن میں لذت آ رہی ہوتی ہے نفس کو، تو وہ جب اس سے انسان رک جاتا ہے اور ان پر صبر کرتا ہے تو نفس اس کو کھینچتا ہے، لیکن مومن اپنے نفس کو کچلتا رہے گا، اور یہی سب سے بڑا جہاد بھی ہے۔ جو جہاد کہا جاتا ہے نا، کوشش، وہ کوشش کے معنوں میں یہ جو ہے یہ سب سے بڑا ہے جو نفس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نفس سدھر جائے، اس پر لگام ڈل جائے تو پھر اللہ کی اطاعت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو اس کی قسم آ رہی ہے صبر کی، وہ ہے اطاعت اور قرب الہی کے لیے صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اور جب یعنی دنیا اور دین کے کاموں کو سر انجام دینا ہو تو اس قسم پر ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس کو بھی آپ اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب اطاعت کی جاتی ہے، اب سمپل نماز کی ہی مثال لے لیں، بہت سے مسلمانوں پر افسوس کے ساتھ اس وقت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا بھی مشکل ہے۔ تو اب جو اس پر استقامت رکھتے ہیں، اس کو قائم کرتے ہیں، تو وہ کس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں؟ صبر کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ان کو مل کر رہے گا، اسی لیے اس قسم پر ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اصل مقصود یہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ ایک تیسری قسم بھی صبر کی ہے، اور وہ ہے مصیبت اور مشکلات پر صبر کیا جائے۔ اب یہ ان تینوں کیٹیگریز کو جب کھول کر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ استاذہ کی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی، یا کوئی بھی جیت ڈاکٹر اسرار احمد کی آپ سن سکتے ہیں کہ اس میں بہت سی ڈیٹیل ملے گی، کیونکہ میں یہاں پر ہر تفسیر
کا وہ پارٹ لے رہی ہوں جو اس کے بارے میں، آیت کے بارے میں لکھا جاتا ہے، تو میں صرف وہی بتاتی ہوں، تو اس کو کھول کر اس کی وضاحت پر پھر گھنٹوں لگتے ہیں، تو وہ سنی جا سکتی ہے، لیکن یہ بس ہائی لائٹڈ چیزیں ہیں جو میں یہاں بیان کرتی ہوں۔ تو یہ جو تیسری قسم جو ہے صبر کی ہے، یہ ہے مصیبت اور مشکلات پر صبر کیا جائے۔ یہ صبر بھی واجب ہے، اور یہ کہ اور اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ یہ پہلی سٹیج پر ہی کیا جائے تو صبر ہوتا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر کوئی بہت پیارا فوت ہو گیا، تو اگر اس میں اپنے آپ کو پیٹا جائے اور چیخیں ماری جائیں اور بال نوچے جائیں یا سال کے بعد صبر آ جائے، تو وہ صبر نہیں ہے، صبر پہلی سٹیج پر ہوتا ہے، اور یہ واجب ہے کہ اس وقت بھی کوئی کلمہ کفر یا شرک منہ سے نہ نکلے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صبر اس چیز سے کیا جائے جو اسے ناپسند ہو، خواہ خواہشات نفس ہوں۔ یہاں بھی اس کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ کیا جائے گا نفس کے ذریعے ہی۔ تو جو شخص صبر کی ان صورتوں کو اختیار کرے گا، اس کا شمار ان صبر کرنے والوں میں ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ سلام کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ درس قرآن سے ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر، شکر اور کفران نعمت پر نہ کرنے کا حکم دیا تھا، جس میں تمام عبادات اور احکام خداوندی بجا لانا داخل تھا۔ اب ان سب کا طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اگر ذکر، شکر، کفران نعمت سے بچنا مشکل معلوم ہو، احکام خداوندی مشکل اور شاق لگتے ہوں، تو ان کا علاج صرف صبر ہے۔ دوسرا نماز ہے، اور صبر کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی اپنے نفس کو روکنے، اس پر قابو پانے کے ہیں۔ اور اس کے یعنی روکنا یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے 3 شعبے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا۔ نمبر 2 ہے کہ اپنے نفس کو اطاعت اور عبادات الہی، احکام شرعی کی پابندی پر مجبور کرنا۔ نمبر 3 ہے مصائب اور آفات پر صبر کرنا، مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر ثواب کی امید رکھنا۔ ہر مسلمان پر تینوں طرح کے صبر کا پابند ہونا لازم ہے۔ تحفیم القرآن سے ہے کہ منصب امامت پر معمور کرنے کے بعد اس امت کو یعنی امت وسط کو ضروری ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ منصب کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہ ایک عظیم الشان پر خطر خدمت ہے، جس کا بار اٹھاتے ہی ہر قسم کے مصائب بارش کی طرح برسیں گے، اور یہ ان کو فتنہ آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، جو بارش کی قطروں کی طرح پھر برسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آزمائشیں آئیں گی، نقصانات اٹھانے پڑیں گے، لہٰذا ان پر صبر اور استقلال کے ساتھ عزم اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے 2 چیزوں کی طاقت حاصل ہوگی، ایک صبر کی صفت پیدا کرو، دوسرا نماز سے اپنے آپ کو مضبوط کرو، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے جانیں گے۔ یہاں یہی ہے کہ یہ 2 کام امت وسط کر لے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ صرف صبر یا صرف صلاح کام نہیں دیں گے، یعنی کہ انسان صرف صبر کرتا رہے اور نماز نہ پڑھتا ہو، یا نماز پڑھتا ہو لیکن بے صبرہ ہو، تو پھر یہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ آیت 154 ہے، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، یہ ان کے اعزاز اور تکریم کے لیے ہے۔ یہ برزخی یعنی کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں نا کہ ان کو مردہ نہ کہو، تو یہ ان کے اعزاز اور تکریم کے لیے ہیں۔ یہ برزخی زندگی ہے جسے ہم عام انسان دنیا میں جو موجود ہیں موت سے پہلے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ احسن البیان سے تھا۔ درس قرآن سے ہے کہ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کے لیے قتل کیے جاتے ہیں، ان کی ایسی فضیلت ہے کہ ان کو معمولی لوگوں کی طرح مردہ نہ کہو، وہ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی تم سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ اسلامی عقائد کی روح سے ہر مرنے والے کو خواہ مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، برزخ میں ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے، جس سے وہ عالم برزخ میں عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے،
برزخی زندگی کے مختلف درجات ہیں، کچھ عام درجے ہیں اور کچھ مخصوص بلند درجے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام شہداء اور صالحین کے ہیں، ان کے لیے مخصوص ہیں، اور روح کسی کی نہیں مرتی بلکہ سالم اور قائم دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور فاسق، فاجر، منافق، کافر کی روح عذاب پاتی ہے۔ جو ابرار اور نفوس قدسیاں ہیں ان کی روح جنت اور عالم قدس میں خوش اور مطمئن ہوتی ہے، اور وہاں کے باغوں میں جہاں چاہیں عیش مناتی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ مفہوم ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں یعنی دلوں میں آشیانہ عرش میں رہتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہتے کھاتی پیتی ہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شہید کو اس زندگی میں ایک گناہ امتیاز حاصل ہے، ان کی زندگی کے آثار اوروں سے قوی ہیں، ان کا جسم عام مردوں کی طرح خاک سے متاثر نہیں ہوتا، یعنی کہ گلتا سڑتا نہیں ہے، ان کے جسم سے ہی سالم رہتے ہیں، اس لیے ان کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے، اور انبیاء علیہ السلام شہداء سے زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں۔ سلامت جسم کے علاوہ کچھ دنیا کے ظاہری آثار احکام پر بھی پڑتے ہیں، مثلا انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی ازواج دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتی بلکہ یہ مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ برزخی زندگی میں سب سے قوی تر انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر شہداء ہیں، اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء اور صالحین بھی اس فضیلت میں شہداء کے شریک ہیں۔ یعنی انبیاء تو مخصوص ہے، ان کے لیے ایک الگ درجہ ہے جو بہت اونچا ہے، اور شہداء کا درجہ جو ہے وہ بھی کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن شرائط کے ساتھ۔ تو بیان القرآن با اختصار حدیث ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر مجاہد فی سبیل اللہ کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔ مختلف احادیث میں شہیدوں کی بہت سی اقسام وارد ہوئی ہیں جو کہ وقت چاہتی ہیں کہ ان کو بتایا جائے، تو اس لیے یہاں پر کیونکہ میں شارٹ بتاتی ہوں اس لیے اتنی ان کی ڈیٹیل نہیں دے سکتی۔ اور آخر میں فرمایا وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اس دنیا میں رہنے والے عالم برزخی حیات کا ادراک نہیں کر سکتے، یہاں اور وہاں کی کیفیات مختلف ہیں۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے شہید فی سبیل اللہ کو مردہ نہ کہو، اس سے لوگوں میں جذبہ جہاد اور قتال اور جاں فروشی کے سرد پڑنے کا اندیشہ ہے، بلکہ اہل ایمان اپنے ذہن میں جمائے رکھیں یہ تصور کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دیتا ہے حقیقت میں حیات جاودہ پاتا ہے۔ یہ تصور سے روح شجاعت تازہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، اللہم آمین۔